روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم لوگ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ عز و جل بلا تمہید آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ یاد رکھیے آپ افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایک مجاہد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ مجاہد قبیلے کہ ایک فرد قندھار سے ہجرت کر کے سرزمین لاہور پر آباد ہوئے۔ مغلیہ خاندان کی طرف سے ان کو بہت ساری جاگیر دی گئی۔ ان کا نام خان سعید اللہ خان تھا۔ خان سعید اللہ خان کی یادگار شیش محل کے نام سے آج بھی لاہور میں موجود ہے۔ خان سعید اللہ خان کی اولاد میں سے پھر ایک فرد سعادت یار خان، جنہوں نے لاہور سے ہجرت کی اور ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کی ایک شہر بریلی کے اندر قیام کیا۔ سعادت یار کی اولاد میں سے خان آدم خان، ان کی اولاد میں سے حافظ کاظم علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اس دور کے تحصیلدار کے منصب پر فائز تھے۔ تحصیلدار ایک ہمارے آج کل کا تحصیلدار، ایک اس دور کا تحصیلدار ہوا کرتا تھا۔ مغلیہ دور کے تحصیلدار اور آج کے تحصیلدار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دور کا جو تحصیلدار ہوا کرتا تھا، 2 فوج کے دستے ہر وقت اس کے گھر کے باہر حفاظت کے لیے مامور ہوا کرتا تھا۔ تو آپ حافظ کاظم علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پھر آگے بیٹے ہوئے مولانا رضا علی خان، پھر مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہوئے مفتی اعظم ہندوستان مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت 14 جون 1856 بریلی شہر میں ہوتی ہے۔ ماں باپ عالم تھے، فاضل لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، دین سمجھنے والے لوگ تھے۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا تو حدیث پاک ان لوگوں نے پڑھ رکھی تھی کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ اس بیٹے کا نام محمد رکھے، میری محبت اور میرے نام سے تبرک لینے کی نیت سے، تو وہ باپ اور بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے انہوں نے مفتی اعظم ہندوستان مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ پھر آپ کے جو دادا تھے انہوں نے پکارنے کے لیے آپ کا نام احمد رضا رکھا، جبکہ آپ نے خود اپنا نام عبد مصطفیٰ تجویز کیا تھا۔ عبد مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کا ادنا غلام۔
یہ آپ نے اپنا نام رکھا ہوا تھا. اپنے کئی اشعار کے اندر اس نام کا ذکر بھی کیا. ابھی ایک نعت خان صاحب نے یہ شعر پڑھا: دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تو آپ نے اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھا. 4 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لیا. پھر جب آپ کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو 7 سال کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا. یہ وہ دور ہے کہ جب بجلیاں ہی نہیں ہیں، ہوا اور ایئر کنڈیشن وغیرہ تو دور کی بات ہے، گرمیوں کا موسم ہے. 7 سال کی عمر میں بچہ روزہ رکھ بیٹھا ہے. ماں باپ خوشی سے معمور ہیں. بچے کی روزہ کشائی کے لیے سارے احباب کو دعوت دی جا چکی ہے. گھر کے اندر دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں. دوپہر کا وقت ہوتا ہے، جب دن اپنا رنگ دکھانے لگتا ہے تو مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے 7 سال کے فرزند کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. اس کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے. بچے کو اندر داخل کر کے کمرے کو کنڈی لگا کے بند کر دیا جاتا ہے. فیرنی کا ایک پیالہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا یہ کھا لو. بجان میرا تو روزہ ہے، میں کیسے کھا لوں؟ تو آپ کہنے لگے بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے یار، بچوں کا کوئی شرعی روزہ تھوڑی ہوتا ہے. پھر کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے. تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت 7 سال کی عمر میں جواب دیتے ہیں ابا جان زمانہ نہیں دیکھ رہا، جس رب کا روزہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے. 7 سال کی عمر میں یہ جواب دیتے ہیں مفتی اعظم ہندوستان مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس 7 سال کی کم سنی کے اندر یہ تناؤ جیسا شعور سوا تیرے رب، سوا تیرے فضل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میرے رب کا خالص فضل ہے. اے اللہ ایسی نرینہ اولاد پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 8 سال ہوتی ہے. درس نظامی کی جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ درس نظامی عالم کورس میں علم نحو کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو کے نام سے. صرف 8 سال کی عمر میں ہم جیسے لوگ بھی آج تک ایسی کتاب کو پڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن میرے امام کی شان دیکھو، صرف 8 سال کی عمر میں اس کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ تحریر کر رہے ہیں. 13 سال 10 مہینے 5 دن کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے آپ تمام علوم مروجہ درسیہ اسلامیہ سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں. درس نظامی عالم کورس، مفتی کورس جس کے تمام منازل کو طے کرنے کے لیے تقریباً 12-15 سال لگ جاتے ہیں. یہ ساری علوم کی منزلیں میرے امام نے صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں طے فرمائی. یہ ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ذکر خیر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں نے سن بلوغت میں قدم رکھا. اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی اور اسی دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا. 13 سال 10 مہینے کی عمر میں جو بندہ مفتی بن جائے، فتویٰ دینے لگ جائے، اندازہ تو کرو اس کی تبحر علمی کا حال کیا ہو. ابتدا کے اندر آپ کی روٹین یہ تھی، آپ کی شان یہ تھی کہ آپ جو بھی فتویٰ لکھتے وہ لکھ کر اپنے باپ مفتی اعظم ہندوستان کو چیک کروایا کرتے تھے.
آپ اس فتوے کو پڑھا کرتے، جہاں درست ہوتا تو جاری کر دیتے، جہاں کوئی کانٹ چھانٹ کرنی ہوتی تو درست کرنے کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد جاری کر دیتے۔ تھوڑا عرصہ یہ معمول رہا، ایک دن آپ اپنا فتویٰ لے کر جب اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے فتویٰ پڑھا، دل کے اندر مسرت و شادمانی، ایک فرحت کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی۔ کبھی فتویٰ دیکھتے ہیں، کبھی بیٹا دیکھتے ہیں، کبھی فتویٰ دیکھتے ہیں، کبھی بیٹا دیکھتے ہیں، کبھی فتویٰ دیکھتے ہیں، کبھی بیٹا دیکھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اپنی دستار اتار کے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھتے ہیں، بیٹا آئندہ تجھے فتویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے تکلیف دیا کر، نہ تو خود اپنا وقت ضائع کیا کر، آج کے بعد اس دارالافتاء سے نقی علی خان نہیں، احمد رضا فتویٰ جاری کیا کرے گا، احمد رضا فتویٰ جاری کیا کرے گا۔ یہ ہیں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے 22 سال، آپ کے والد ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا اب علم کی تو ساری منازل طے کر لی ہیں، میرا دل چاہتا ہے جس آستانے کا مرید میں ہوں تجھے بھی اسی آستانے کے ہاتھ میں دے آؤں۔ 22 سال کی عمر میں آپ بریلی سے اپنے والد کے ساتھ چلتے ہیں سرزمین ماں رہرا کی طرف۔ ماں رہرا شریف یہ ہندوستان کا ایک شہر ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیر خانہ آباد ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے باپ بیٹا چلتے ہیں اور ادھر جو اس وقت کے پیر صاحب تھے جن کا نام شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، خانقاہ سے جلدی جلدی نکلتے ہیں، شہر کے صدر دروازے پر آ کر اس روڈ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو راستہ بریلی سے آ رہا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی آتا نہیں ہے، خلفاء مریدین آپ کے ساتھ ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی خانقاہ سے نکلتے ہیں، شہر کے صدر دروازے پر آ کر بریلی والے راستے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرید آگے بڑھ کے عرض کرتا ہے، حضور آپ تو خلوت نشین ہیں، آپ تو تنہائی پسند کرنے والے انسان ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے، آپ کسی سے کلام نہیں کرتے، آخر کس کا انتظار ہے؟ فجر پڑھتے ہی جلدی جلدی یہاں آتے ہیں اور بریلی والے راستے پر منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آخر آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو شاہ آل رسول فرماتے ہیں، مجھے اس راستے سے کسی عاشق رسول کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اس راستے سے کوئی عاشق رسول آ رہا ہے، مجھے اس عاشق رسول کا انتظار ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت یار علی فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی سرزمین ماہ رہرا پر قدم رکھتے ہیں، شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، آستانے پر آپ کی مہمان نوازی کی جاتی ہے،
کھانا کھا چکنے کے بعد شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنا مرید بھی بناتے ہیں، اور آپ کے پاس جو کچھ تھا، مشہور سلسلے، غیر مشہور سلسلے، معروف سلسلے، غیر معروف سلسلے، سارے سلسلوں کی خلافت آپ نے اسی پہلی ملاقات میں امام احمد رضا کو عطا فرمائی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 13 سلسلوں کی خلافتیں شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پہلی ملاقات میں دے دی، اور فرمانے لگے اے احمد رضا، اے احمد رضا، ہم ہر ایک کو مرید بھی نہیں کرتے، خلافت دینا تو دور کی بات ہے، ہم ہر ایک کو مرید بھی نہیں کرتے، اگر کسی کو مرید کرنا ہو تو پہلے اسے اوراد و وظائف کی چکی میں پیستے ہیں، امتحان میں ڈال ڈال کے، جب وہ کہیں مرید ہونے کے قابل ہوتا ہے تو پھر ہم اسے ارادت دیتے ہیں۔ خلافت تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن احمد رضا جہاں پر ایک مرید اوراد و وظائف کے بعد پہنچتا ہے، تم پہلے ہی وہاں تک پہنچ چکے ہو، تم پہلے ہی وہاں تک پہنچ چکے ہو۔ پھر شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد محترم مفتی اعظم ہندوستان مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نقی علی خان، تو نے بڑی دیر کر دی، ہم تو کب سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے شاہ آل رسول، تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، تو میں رب ذوالجلال کے حضور اپنی خدمت قرآن پیش نہیں کروں گا، اپنی خدمت حدیث پیش نہیں کروں گا، میں اپنے مریدین کی فوج ظفر موج پیش نہیں کروں گا، میں اپنی کوئی دینی خدمت اللہ کے حضور پیش نہیں کروں گا۔ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول کیا لایا ہے، میں عرض کروں گا مولا تیری بارگاہ میں احمد رضا لے کے آیا، احمد رضا لے کے آیا۔ شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے پیر صاحب ہیں، وہ یارو مرید پیریں دی تعریف کریں دا ہر کہیں ڈٹھا ہو سے، اتنا پیر مرید دے قصیدے بیان کریں دا۔ بات تو سمجھے نا ذرا، یہ میرا اور آپ کا امام ہے، 22 سال کی عمر میں آپ مرید ہو جاتے ہیں، جب 23 سال کی عمر ہوتی ہے آپ اپنے والد محترم کے ساتھ حج بیت اللہ کا قصد کر لیتے ہیں، حج بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں۔ بحری جہاز کے ذریعے آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک ایسا طوفان آتا ہے، کپتان اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی سارے کلمہ پڑھ لو، یہ طوفان ہمیں واپس نہیں جانے دے گا، ہم سارے ڈوب جائیں گے۔ جیسے ہی کپتان اعلان کرتا ہے پورے جہاز کے اندر آہو بکا کی صدا ہوتی ہے، ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے کہ اب گئے تو اب گئے، لوگوں نے کلمے پڑھ لیے، کفن باندھ لیے، توبہ استغفار کرنے میں مصروف ہیں، ہر طرف آہو زاری ہے، لیکن میرا امام ایک طرف خاموشی